ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ آج 15 تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے. کئی سالوں سے ہمارے برادر گرامی میں مفتی خلیل احمد صاحب آخون کی سرپرستی میں 10 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. 10 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو آج 10ویں شب میں تک قرآن مجید مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے. اب اس کی حفاظت کے طریقوں میں ایک تو حافظوں کو منتخب کر لیا کہ تم یاد کرو. اب حافظ محنت کرتے ہیں 2 سال 4 سال میں، ہر زیر و زبر، حرکات و سکنات، یہاں تک کہ ادائیگی کے طریقوں کے ساتھ قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور بہت بڑی فضیلت پا جاتے ہیں. قیامت کے دن 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے اور ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کو دیکھ کر امتیں کہیں گی شاید یہ نبی ہے. لیکن کہا نہیں، نبی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے وہ امتی ہیں جن کے بچے حافظ قرآن. اب ایک طریقہ تو یہ ہوا. دوسرا طریقہ، علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن مجید کے معانی مطالب پر بحث کی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے. وہ ان کے محافظ ہو گئے، ان کے معنی اور مطلب کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو قرآن مجید کے الفاظ کس طرح ادا کیے جائیں گے، علم تجوید، بڑے بڑے قراء پوری زندگی اس پر نے لگا دی کہ قرآن مجید کے لفظوں کو کیسے ادا کرنا ہے. ایک یہ طبقہ محافظین کا پیدا ہو گیا. اور پھر رمضان میں قرآن کی حفاظت میں ہم اور آپ سب کی ڈیوٹی لگا دی. تراویح پڑھو، آگے حافظ صاحب کو کھڑا کرو، پیچھے تم کھڑے ہو. پورے قرآن کا اجر بھی تمہارے کھاتے میں اور قرآن کی حفاظت بھی. تراویح نہیں پڑھو گے تو حافظ کس کو سنائے گا؟ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے جو لفظ ہے اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو رمضان میں تراویح کے اہتمام کرتے ہیں، قرآن سننے کے اہتمام کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی حفاظت ہو رہی. کیونکہ قاری قرآن بھئی مجھے قرآن سنانا ہے، سننے والے کہتے ہیں ہم نے سننا ہے، تو وہ یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس پر اتنا بوجھ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. ان کو تو عید کی خوشی بھی اس وقت یاد آتی جب اپنا قرآن پورا کر لیتے ہیں.
ان کو تو کھانا پینے سے بھی آپ تو افطار میں ماشاءاللہ میں اور آپ بیٹھتے ہیں تو پھر اتنا کچھ کھاتے ہیں کہ بس میں کہتا ہوں اگر تراویح نہ ہوتی تو ہم سب اسپتال ہوتے. یہ تو تراویحوں کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس میں بھی نہیں کھاتے, تھوڑا کھاتے ہیں تاکہ ہمیں تراویح ہم نے پڑھانی ہے. اور میں اور آپ ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں قرآن کے حفاظت کرنے والوں میں شامل ہیں. اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ. یہ بڑا خوبصورت ایک طریقہ پیغمبر اسلام نے رمضان میں ہمیں دے دیا کہ رمضان میں دو چیزوں کے لیے رمضان آیا ہے. تقوی کے لیے کہ گناہ چھوڑ دو, اور قرآن کے لیے کہ قرآن سے تعلق ہو. دن میں تقوی ہے, رات کو قرآن ہے, روزہ بھی سفارشی ہے, قرآن بھی سفارشی ہے. دن کو تقوی ہے, روزہ رکھا ہوتا ہے تو کوئی گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا, موبائل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. دم مارو بھائی, بھوک لگ رہی ہے بھائی, کتنا ٹائم رہ گیا ہے. بلکہ ہوتا ہے یار نیند آ جائے, چلو نیند سے کچھ نہ کچھ وقت گزر جائے گا. اور رات ہوتی ہے تو تراویح کی نماز ہے. یاد رکھو مقاصد رمضان میں دو چیزیں, قرآن اور تقوی. اور ان دونوں سے تیسری چیز ہمیں عجیب حاصل ہوتی ہے, وہ مقام احسان ہے. مقام احسان یاد رکھو, بزرگی میں سب سے اونچا مقام احسان ہے. مقام احسان کیا ہے؟ مقام احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. رمضان میں ہر مسلمان کو یہ مقام حاصل ہے. اس کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اکیلا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کھا لے پی لے, تو اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ آسان مقام نہیں ہے. اس کے لیے بزرگوں نے محنت کر کے جانیں دے دی اپنی کہ ہمیں یہ مقام حاصل ہو جائے. ہر وقت دل میں خیال رہے میرا مولا دیکھ رہا ہے. لیکن اس پورے مہینے میں ہر روزے دار, چھوٹا بچہ بھی ہے نا, چھوٹا سا بچہ جس کی ہمت چھوٹی سی, وہ بھی کہتا ہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اور مقام احسان پہ معمولی مقام نہیں ہے. آپ نے وہ دو واقعے آپ نے سنے ہوں گے. ایک واقعہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کہ جب ایک بڑھیا کہہ رہی اپنی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دے, تو بیٹی نے کہا امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ بھائی دودھ میں پانی نہیں ملانا اونٹنی کے دودھ میں. انہوں نے کہا امیر المومنین تو سو رہا ہے, امیر المومنین کو کیا پتا, ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا, کچھ پانی ملائیں گے تو ہمارا خرچہ پورا ہو جائے گا. تو بیٹی نے کہا امیر المومنین تو سو رہا ہے, لیکن امیر المومنین کا رب تو نہیں سو رہا. یہ مقام احسان حاصل تھا. چنانچہ آپ نے انہی کو یعنی وہ لڑکی جو ایک رات پہلے کی یتیم بچی تھی, اگلے دن امیر المومنین اپنے بیٹے عاصم کے لیے بیاہ کے شام کو گھر لے آئے. امیر المومنین کی بہو تھی, اور یہ وہی عاصم ہے حضرت کے بیٹے, اور یہ وہی بیٹی ہے جس کی اگلی نسل میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور دوسرا واقعہ عبداللہ ابن عمر کا, یہ امیر المومنین کا تھا, ان کے بیٹے عبداللہ کا. گرمی کے موسم میں سفر کر کے مدینہ آ رہے ہیں, کہ چرواہا جو ہے وہ بکریاں چرا رہا, دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے. دھوپ تھی اور وہ چر رہی ہے, نماز پڑھ رہا ہے. کہا بھائی اتنی دھوپ, سب سلام کیا اور بات چیت ہوئی. انہوں نے بتایا میں مدینے سے ہوں, فلاں کی بکریاں چراتا ہوں, غلام ہوں میں بکریاں چراتا ہوں فلاں کی. انہوں نے کہا کوئی بات ایسی ہوئی, تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. انہوں نے کہا اچھا روزہ, اتنی گرمی, روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے عبداللہ بن عمر نے کہا یار ایک بکری ہمیں دے دو, ایک بکرا کو دے دو, ہمیں پیسے لے لو. انہوں نے کہا میرے نہیں ہیں. کہا کس کے؟ کہا مالک کے ہیں. ہر کا مالک تو مدینے میں بیٹھا ہے, اس کو کیا پتا بھائی, مالک تو مدینے میں بیٹھا ہے, اس کو کیا پتا, اتنا بڑا ریوڑ 1000 بکریاں, اس کو کیا پتا ایک بکرا کم ہو جائے, وہ تھوڑی روزانہ گنتی لگاتا ہے. تو اس کے منہ سے فون نکلا غلام کے, این اللہ, اے دوست اللہ کہاں جائے گا. کیا کہا؟ اللہ کہاں جائے گا.
تو اتنی کیفیت تاری حضرت عبداللہ بن عمر پر کہ این اللہ این اللہ این اللہ کہتے جاتے روتے جاتے مدینہ پہنچے، اس کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ تیرا فلاں غلام ہے نا؟ اور بکریاں، کہا کہ ہاں 1000 بکری ہے اور میرا غلام ہے۔ کہا بکریاں بھی مجھے بیچ دے، غلام بھی مجھے بیچ دے۔ عبداللہ بن عمر چونکہ بڑے صاحبزادے تھے، المومنین کے بیٹے تھے، ان کا حضرت بالکل انکار نہیں ہے، ان کے پیسے لے، اب وہ میرا ہو گیا، غلام بھی میرا ہو گیا، بکریاں میری ہو گئیں۔ اور شام کو مغرب کے وقت، مغرب سے پہلے باہر چلے گئے، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی آج سے میں تیرا مالک ہوں۔ تو اچھا زمانہ تھا، انہیں یقین کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ میرے مالک ہیں، اور کہا کہ جا تو بھی آزاد، بکریاں تیری ملکیت۔ انہوں نے کہا اب ہیں کون؟ کہا کہ میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں، تیرے جیسا انسان، تیرے جیسا غلام، یہ کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو آزاد ہونا چاہیے تاکہ خدا کی زمین میں پھرتا رہے، اپنے مولا کو راضی کرتا رہے۔ یہ مقام احسان ہمیں رمضان میں حاصل ہوتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مقام سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو رات کو قرآن، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن 2 سفارشی ہوں گے، ایک سفارشی روزہ، اللہ دن کو بھوکا پیاسا رکھا، ایک سفارشی قرآن، اللہ رات کو جگائے رکھا۔ یاد رکھو میرے دوستو، بہاول نگر کے دوستو، تراویح کی نماز مدینے میں آئی ہے، تہجد کی نماز مکے میں آئی ہے۔ بہت سے بے عقل کہہ دیتے ہیں جی تہجد اور تراویح ایک ہے۔ بھائی تہجد تو رسول اللہ پر مکہ میں اتری، یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ تہجد کا بیان ہے۔ اور تراویح کی نماز جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں من قام رمضان، جو رمضان میں تراویح کی نماز، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ یہاں اتر رہی ہے۔ تو قرآن سفارشی کب بن رہا ہے؟ چند آیتیں پڑھنے سے بنے گا؟ تہجد میں کہاں لکھا پورا قرآن پڑھو؟ تو رمضان کیسے قرآن سفارشی بنے گا رمضان میں رات کو؟ بتاؤ کہ میں نے جگائے رکھا، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن سنا جاتا ہے۔ یہ مدینے کی عبادت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت سے پڑھائی، 3 دن جماعت سے پڑھائی، لیکن آپ نے فرمایا چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، آپ نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا اگر میں چوتھے دن بھی پڑھا دیتا تم پر فرض ہو جاتی، لہذا سنت مؤکدہ ہو گئی، فرض سے بچ گئے۔ لہذا ایک آدمی سفر میں ہے نہ پڑھے اس کے لیے معافی ہے، ایک آپ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، صاحب فراش ہے، بیمار ہے، قضا نہیں ہے، فرض کی تو قضا ہے، وتر کی بھی قضا ہے۔ ورنہ من صام رمضان، جو رمضان میں من قام رمضان، رمضان میں قیام کرتا ہے تراویح کا، ایمان و احتساب، ایمان کی وجہ سے اس کا ایمان کہتا ہے چلو مسجد چلو تراویح پڑھو، احتساباً اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بس میرے دوستو، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہو کہ اللہ نے اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ایک رمضان بھی دے دیا اور اس میں ہمیں یہ توفیق بھی دے دی۔ 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک سنت مؤکدہ تراویح پڑھنا، ایک ہے سنت قرآن مجید تراویح میں پڑھنا سننا۔ اب 10 روز میں آپ نے سننے کی بھی اور تراویح پڑھنے دونوں سنتیں پوری کر لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اب آپ کی تراویح کی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ آپ کہیں سے جا کے سن لو۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ 10 دن پڑھنے کے بعد پھر گھومتے رہتے ہیں، کبھی کسی مسجد میں چلے گئے، کبھی کسی مسجد میں چلے گئے، نیا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پڑھنے کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی درد الگ ہے، ہر ایک کے پڑھنے میں چاشنی الگ ہے، لہذا الگ الگ جا کر مسجدوں میں وہ مزے لیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم نے تراویح چھوڑ دینی، تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ پڑھنی ہوگی، لیکن قرآن مجید پڑھنے کی سنت جن لوگوں نے 10 روزے پڑھی ان کی پوری ہو گئی، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ایسی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، یہ 2 چیزیں پلے باندھ لو، تقویٰ اور قرآن، اسی کے لیے رمضان دیا ہے، لہذا ہمیں اب اس کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر لینا ہے، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنا ہے اور ہمیشہ کے لیے قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے۔
مسجدوں میں نمازیں پڑھنی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، کیونکہ قرآن کا حق ہے کہ رمضان میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ایک تو تراویح میں سنا جائے اور پھر اس کی تلاوت بھی کی جائے ایک قرآن مجید کی، اور 11 مہینوں کے اندر بھی 11 مہینوں میں ایک قرآن کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن 2 پورے سال میں تلاوت ہونے چاہیے، ایک رمضان میں تلاوت ہونا چاہیے اور ایک 11 مہینوں میں تلاوت ہونا چاہیے۔ تو کیوں؟ یہ رمضان کا سیزن ہے، اب اس ایک مہینے میں ایک قرآن، 11 میں ایک قرآن، یعنی قرآن سے پورے سال تعلق رکھنا ہے، تھوڑا 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 کر کے تم نے پڑھتے رہنا ہے، یہاں تک حدیث شریف میں 2 آیتیں 5 آیتیں 10 آیات کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی طرف سے نصاب ہے کہ کتنے تم مصروف ہو جاؤ تو 2 آیتیں کم از کم تلاوت کر لو، 10 کر لو، 5 کر لو، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں قرآن مجید سے میرے آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اور دوسرا تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کی، جس طرح رمضان میں اللہ نے ہمیں ہمت توفیق دی ہے، 11 مہینوں میں بھی اسے اپنے اندر ایسی توفیق پیدا کرنا ہے، اپنی ہمت پیدا کرنی ہے۔ جب انسان، میرے شیخ فرماتے تھے شاہ حکیم اکثر رحمۃ اللہ علیہ، جس نے رمضان اچھا گزار لیا اس کے 11 مہینے اچھے گزریں گے، جس کا رمضان خراب ہے 11 مہینے بھی خراب ہے۔ یہ حکیم الامتحان بھی فرماتے ہیں رمضان میں تشویشات پیدا نہ کرو، یہ پریشانی وہ پریشانی، سب پریشانیوں کو نکال دو، سب پریشانیوں سے کیا عید کے بعد ملاقات کریں گے۔ لہذا تھان لکھا ہے کہ جو آدمی تشویش میں مبتلا رہے رمضان میں 11 مہینے بلا اس پر نازل ہو جاتی ہے، اور جو اس مہینے میں تشویش دل سے نکال کر مولا کو راضی کرنے کی فکر میں کہ یہ رحمتیں لوٹو جو اس وقت برس رہی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، بارش ہو، گرمی کا موسم ہو ہیں اور تمہیں اور سے بہت سے کام ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ یار کام ہوتے رہیں گے یار، بارش کون سی روز روز آتی، چلو چل کے نہاتے ہیں، بولو بھائی صحیح ہے یا نہیں ہیں؟ تو بھائی یہ تو بارش کا موسم ہے، اس میں نہا لو، اس کی برکت سے پہلے تمہاری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ دعا کرتے ایک دوست کی آپ شہزاد صاحب شیرہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ یا اللہ، تراویح میں قرآن مجید مکمل کریں قبول فرما، پڑھنے والے کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ انا اللیل انا النہار قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما، مقام احسان ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما۔ یا اللہ خوب ہمیشہ اس کو آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ پورے علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ اس ادارے کی، اس کی شاخوں کی، خانقاہ اس کی شاخوں کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقی عطا فرما۔ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں اور دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے قیام کو، صیام کو، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ باقی جو جتنے بھی دن ہیں اس میں انا اللیل انا النہار تلاوت کی اور ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کے سرحدات، نظریات کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑے بڑے علماء شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ روزانہ خبر آ رہی کوئی نہ کوئی عالم شہید کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما اور ہم سب کی خوب حفاظت فرما۔ اہل علم کے، علماء صلحاء کی خوب حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی جتنی بھی اس کے خلاف سازشیں ہیں سب کو ناکام فرما۔ اللہ غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ہیں ان کی امداد فرما۔ یا اللہ ہمارے
مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ عزیز و قاری سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں پریشانی کو دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل آپ نے اس میں خیر و برکت پیدا فرما، ان میں خیر و برکت پیدا فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں بار بار ایسے رمضان لا، بار بار تراویح کی نماز نصیب فرما، بار بار قرآن سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دراز عمر نصیب فرما، اعمال صالحہ کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن میں دعاؤں کے لے کہا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال لطیف اور بردار فرما۔ جن بچوں میں رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔